نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، دور حاضر بے شک فتنوں کا دور ہے جس میں ہم جیسے لوگ محض اپنے حق کی بات کرتے ہیں لیکن فرائض سے اکثر غافل ہی رہتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے نزدیک معیار عزت لوگوں نے دنیاوی بنا لیا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہمارے ذاتی مفاد ہی چھپے ہوتے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ ہم دنیا دار لوگوں نے روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت، مقام اور ذاتی غرض کو ہی معیار عزت بنا لیا ہے۔ اس کی سادہ وضاحت کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ اگر کوئی فرد آپ سے ذاتی غرض یا مطلب رکھتا ہو تب وہ فرد آپ کی بڑی عزت کرے گا، لیکن جیسے ہی اس کی غرض پوری ہو جائے گی وہ شخص بلکہ ہر دل عزیز شخص آپ کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور بعض اوقات لوگ اپنی ذاتی غرض پوری ہونے کے بعد آپ کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن اس مقام پر حکم فرماتا ہے کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو۔ فکرہ بڑا غور طلب ہے کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، اور بے شک قرآن کا یہ فیصلہ بھی اٹل ہے، وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ خیر ناظرین محترم، اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو عزت پانے کا وظیفہ بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سلسلہ خیر بشریہ نے دعائے خاص کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ اگر آپ سلسلہ کے بزرگوں سے اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام درج کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور ہر روز دعا میں آپ کا نام بھی شامل کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے، کسی بھی فرد کا خلوص نیت سے آپ کے لیے دعا کرنا حاجتوں کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کا خاص روحانی پروگرام ہمارے معاشرے کے ہر اس فرد کے لیے ہے جو کہ قابل عزت ہونے کے باوجود بھی گھر میں یا فیملی میں یا معاشرے میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو کہ عزت کے لیے ڈیزرو کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ ناظرین گرامی، عزت پانے کا وظیفہ کرنے کے لیے سائل نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ نمبر 2، وظیفہ فار رسپیکٹ کے لیے سائل نے حسب استطاعت صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ اگر صدقہ دیتے وقت آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، عزت پانے کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے۔ وقت اور جگہ کا مناسب انتظام رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 4، سسرال میں عزت پانے کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے 2 عدد نقش حب عالم مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ لازمی تحریر کرنے ہیں، جن کی ضرورت اور اہمیت ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں فراہم کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تو محض عزت پانے کا وظیفہ کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ معاشرے میں عزت یا اپنوں کی نظر میں عزت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے نظریات کیونکہ دنیاوی ہوتے ہیں، اس لیے اس ترتیب پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ناظرین محترم، سلسلہ خیر بشریہ نے دعائے خاص کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ اگر آپ سلسلہ کے بزرگوں سے اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے لیے اسم اعظم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام درج کر دیں۔ سلسلہ انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا اور آپ کو حاجت کے اعتبار پر اسم اعظم بھی مہیا کرے گا۔ خیر، اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو عزت پانے کا وظیفہ بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر اہل ایمان سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اوپر ہدایات پر عمل کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور حسب محبت درود شریف کے ساتھ اپنا احسار بنا لینا ہے۔ جب آپ کا احسار مکمل ہو جائے تب آپ نے اسم مبارکہ یا اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ سامعین محترم، اس مقام پر آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا دل اور وجود حالت سکون میں آ سکے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے 313 بار حب عالم کی تلاوت کرنی ہے۔ حب عالم کی ربائی کچھ اس طرح سے ہے
مثال کے طور پر یا حب عالم حاضر کر بت قاف ککرا کا یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ یہ ربائی ناظرین کرام، آج سے پہلے آپ نے کسی بھی صاحب علم فرد سے نہ تو سنی ہوگی اور نہ ہی کسی وظائف کی کتاب میں دیکھی ہوگی، لیکن یقین مانیے اس ربائی کے راز اگر آپ تسخیر کر گئے تو ہر خاص و عام آگ کی طرف ایسے کھینچا چلائے گا جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس ربائی کی برکت سے آپ کے اپنے تو آپ کی عزت کریں گے ہی، لیکن آپ کے دشمن بھی آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، یعنی ہر خاص و عام آپ کی عزت اور محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سامعین محترم، یہ فیض بے شک قرآنی الفاظ کی تذکیر کا ہے۔ یہ فیض وہی فرد حاصل کر سکتا ہے جو کہ اس ربائی کو تذکیر کرے گا یا تو توجہ کے ساتھ عمل کرے گا۔ آپ فقط توجہ کرنے والی بات کریں، وہ رحیم و کریم ودود و جبار و قہار ہر وقت ہی آپ پر توجہ کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تعویذ حب عالم یا تعویذ حب اکبر کیوں ضروری ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ تعویذ حب اکبر ان معاملات کا روحانی حل ہے جو کہ آپ اپنی غلطی کی وجہ سے ہی خود پر مسلط کر لیتے ہیں۔ حب عالم کے ان الفاظ کی برکت سے ضدی فرد، شوہر یا دشمن آپ کا تابع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مزید اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ تعویذ ملازمت طبقہ لوگوں کے لیے ایک مجرب روحانی نسخہ ہے جن کے افسران ان کو بلا وجہ ہی زد و کوب کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن تعویذ آپ کے پاس ہے تو یقین مانیے ہر خاص و عام آپ کا تابع اور مطیع ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ بس دی گئی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے یہ نقش مبارک تحریر کر لیں، انشاءاللہ دنیا آپ کے قدم چومنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو عزت کا وظیفہ اور عزت کا تعویذ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اگر آپ کو تعویذ حب اکبر یا عزت پانے کے وظیفہ کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔